کی دوسری طرف 15 سال کی اقتدار ہے، وہاں پہ عوامی حمایت ہے، ان کی حکومتی مشینری ان کے ساتھ ہے، تو ان سے ٹکر لے رہے ہیں، آپ کو یہ لگتا نہیں مہنگا پڑے گا آپ کو؟ یہ دیکھیں، آپ جو ہے وہ دبا کے رکھیں گے تو پھر ہم ویسی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو اداروں کی بات ہے، جو حکومتی مشینری کی بات ہے، یہ سب کا رائٹ ہے، یہ ہر پاکستانی کا رائٹ ہے، کیونکہ یہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ قائد اعظم نے جو ملک بنایا تھا، یہ سب کے حقوق کے لیے بنا ہے۔ اس میں ہر بندہ جو ہے اپنے رائٹ کے لیے لڑ بھی سکتا ہے، ہر ادارے میں جا سکتا ہے، ادارے بند نہیں ہوتے، اداروں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر پاکستانی کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہر پاکستانی جا کے اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ملتان پلس اور میں ہوں اسامہ چودھری۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہوں جو پی پی 210 حلقہ میں آئے۔ انہوں نے عوامی پروجیکٹس پہ کام شروع کیا اور آتے ہی چھا گئے۔ کچھ متنازع بیانات کی زد میں بھی آج کل ہیں مخالفین کی طرف سے، اور لیکن یہ شخصیت کون ہے، اچانک کیسے حلقے میں آئے، کیسے انہوں نے کام شروع کر دیا اور ان کا کیا تعارف ہے، سیاست میں ان کا مقصد کیا ہے۔ ان کا نام مخدوم شہزاد حسین ہے، یہ حلقہ پی پی 210 سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ابھی اچانک یہ حلقے میں کیسے، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا سیاست میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کچھ پروجیکٹس انہوں نے شروع کروائے جو مخالفین کی جانب سے ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، کچھ پروجیکٹس رکوائے بھی گئے ان کی طرف سے جو شروع کروائے گئے تھے، ان کی کیا حقیقت ہے، یہ سب باتیں ہم ان سے جانیں گے۔ سر بتائیے گا، سب سے پہلے تو مخدوم شہزاد کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے بھائی، جیسے کہ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ملتان پلس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ یہ 3 مہینے پہلے یہ ایک چینل آپ نے سٹارٹ کیا ہے، اور میں آپ کی کاوشوں کو سلام کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے بارے میں تھوڑا سا انفارمیشن لی تھی کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس چینل کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو ترقی دے اور اسی طرح سے آپ آگے بڑھیں۔ تو میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرواتا چلوں۔ شہزاد مخدوم شہزاد میرا نام ہے، اور میں ٹھٹہ سعدکاباد کے ساتھ قریشی والا ہے ہمارا، میں وہاں سے بلانگ کرتا ہوں، اور 32 پل پہ بھی ہمارا رقبہ ہے، اور حاجن شیر دربار ہے، وہ گدی ہے، بہت پرانی گدی ہے، بہت پرانے بزرگ ہیں، 800-900 سال پرانے بزرگ ہیں، اور اس کی ہم گدی نشین ہیں۔ تو میرے والد صاحب تھے مخدوم سید فیض حسین شاہ، وہ محکمہ پولیس میں سرو کیا انہوں نے، اور تمغہ شجاعت اور پاکستان پولیس میڈل ان کے پاس تھا۔ ان کا اپنے ادارے میں اچھی ان کی سروس کی وجہ سے ان کا بہت بڑا نام تھا ادارے میں، اور وہ گدی نشین تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹھٹہ سعدکاباد میں ناظم بھی رہے، اور پورے علاقے میں ان کی سر فہرست لیڈ تھی پورے خانوال میں، جو آج سے کوئی 16-17 سال پہلے پہلی دفعہ کھڑے ہوئے، اور پہلی دفعہ ہی جیت ان کا مقدر بنی اور آزاد وہ جیتے۔ اسی طرح سے میں پچھلی گورنمنٹ میں نے پنجاب گورنمنٹ کو سرو کیا ہے، میرے پاس ایکسائز ٹیکسیشن نارکوٹکس کنٹرول ادارہ تھا، تو اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی اس میں بھی میری خدمات ہیں، اور میرے پاس پولیٹیکل نوٹیفیکیشن عہدے بھی تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں جو تھوڑا سا ڈاؤن رکھیے گا، میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ دیکھیں، یہ مجھے آنے کی جو ضرورت پیش آئی ہے اس علاقے میں، یہ مجھے لوگوں نے انوائٹ کیا ہے یہاں کے مسئلے مسائل کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ 15 سال سے یہ علاقہ جو ہے یہ محرومی کا شکار ہو چکا تھا، اور اس علاقے میں بہت ضرورت تھی کہ کوئی ایسا نمائندہ، کوئی ایسا خادم، کوئی ایسا علاقے کا وکیل آئے جو علاقے کے لوگوں کی خدمت کر سکے، اور لوگوں کو ان کو بتا سکے کہ ہم نے اپنے حق کے لیے، اپنے رائٹ کے لیے آگے بڑھنا اور لڑنا ہے۔ اور میرا خیال کہ یہ میرے علاقے میں جو ایک روایت چلتی آ رہی ہے بڑے عرصے سے، کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی جگہ پہ، جو تعلیم یافتہ بچے ہیں ان کو ہم کسی اچھی پوزیشن پہ نہیں دیکھنا چاہتے، بیکاز کہ ہم نہیں چاہتے، ہمارے سیاستدان نہیں چاہتے کہ وہ سامنے آ کے کسی اچھی پوزیشن پہ آ جائیں، اور وہ پھر ہمارا مقابلہ کریں، اور وہ ہمارا مقابلہ کریں، اور وہ کھڑے ہو جائیں ہمارے سامنے آ کے، اور ان کے والدین کا، ان کے باپ دادا کا نام روشن ہو۔ یہ ایسی سیاست میں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ ترقی کر جائے۔ تو سب سے پہلے میں نے یہ چیزوں کو دیکھا کہ میں نے اسٹڈی کیا، میں نے بچوں کے بارے میں بھی پڑھا یہاں پہ اور دیکھا بھی۔
बखूबी कि बच्चे यहाँ पे अच्छे तालीम याफ्ता मौजूद हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं, लेकिन वो बेचारे बेरोज़गार हैं। किसी ने इस बारे में बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। उसके अलावा जो मेरा इलाका है, हम इसको टेल कह सकते हैं। जैसे हम नहरी, मैं अब थोड़ा सा नहरी महकमा नहार से रिक्वेस्ट भी की है मैंने, और जो हमारी एरिया इसमें पानी की वो नहीं है, टेल में नहीं पानी आ रहा, तो मैं इसको टेल ही कहूँगा, जिसको हम बॉर्डर कहते हैं। तो जो 14 पुल से लेके जहानिया से आगे बढ़ें 14 पुल, और 14 पुल से आगे बढ़ें 32 पुल की तरफ, तो ये जितना भी एरिया है, या अली शेरवान है, या मिस्री कोट है, या 32 गाँव है, जितना भी एरिया, इसमें बेतहाशा खचाखच अवाम भरी पड़ी है। कोई 2 लाख के करीब यहाँ पे हमारी अपना आबादी है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, और ज़ुरियात ज़िंदगी डेफिनेटली 2 लाख या इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। इसकी ज़ुरियात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हैं। हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बड़े अरसे से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा जो मसला है मेरे इलाके का, वो पानी का है मेरी नज़र में। क्योंकि मैं रोड तो फिर चले बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। रोड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोड की तरसील जो है और सारा हमारी मईशत जो है वो रोड्स की वजह से हमारी आमदोरफ़्त चल रही होती है। हमारे जो हमारा सब्ज़ियों का निज़ाम, फसलों का निज़ाम, फिर और जो है दुकानदारी, सारी वो मईशत जो है हमारी तरसील पे चल रहा होता है। लेकिन पानी का निज़ाम जो है वो पूरे इलाके में बहुत गंदा है। वहाँ पे कड़वा पानी है, पूरे इलाके में खारा पानी है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियाँ हैं। हमें मैदे की बीमारियाँ हैं, हमें गुर्दों की बीमारियाँ हैं, हमें फेफड़ों की बीमारियाँ हैं, जिसकी वजह से मैंने देखा कि ये हमारे इलाके में दूसरे इलाकों की निस्बत बहुत ज़्यादा बात होती है। यहाँ पे आए दिन, मैं बूढ़ों को नहीं, ज़ाहिर सी बात, अलग तरफ सबने जाना है और सबने लौटना है। यहाँ पे मैं जवानों को मरते हुए देख रहा हूँ, और ये एक लम्हा फ़िक्री है। इस लम्हा फ़िक्रिया में 15 साल गुजर गए हमें, 15 साल इस पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। अगर आवाम की किसी को खिदमत का जज्बा जागना होता, तो वो सबसे पहले जिनके घर में ये अमवात होती हैं उनसे पूछें जाके कि उनके लिए ये कितना बड़ा ये एक गम का वो है, सबब है। वो गम में डूबे होते हैं वो लोग, ठीक है जी, उनसे जाके पूछें। हम तो बैठ के जाके जनाजा पढ़ा और आ गए, लेकिन जो तकलीफ़ उनको है उनको पता है। और मुझे पता है बखूबी कि तकलीफ़ की वजह क्या क्या बन रही हैं। इसमें हार्ट अटैक हो रहे हैं, इसमें और बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं। पानी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पानी का हमारा जो pH लेवल है वो बहुत हाई है, और जो जो है हमारा पानी का वो 200 से 300 होना चाहिए, ये 700 तक है हमारा TDS, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा इसमें जिंक है और बहुत से डिफरेंट जो हैं पानी के अंदर कसावतें हैं जो हमारे लिए बहुत सख्त नुकसानदेह हैं। और अगर पानी को थोड़ी देर के लिए रखें तो पानी का कलर भी येलो हो जाता है। तो यार मेरा भाई, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये सारे आके सियासत कर रहे हैं और 15 साल से सियासतें चल रही हैं। कभी इंसानियत के लिए भी कुछ किया आपने? कभी इंसानियत के लिए भी सोचा कि इंसानियत के लिए हम क्या कर रहे हैं? नहीं, वो तो कहते हैं कि हमारे दौरे हुकूमत में आवाम का जो म्यार ज़िंदगी है वो बुलंद हुआ है। ये जो अभी हमारे नुमाइंदा MP हैं, उनका ही कहना है। अच्छा, कैसे म्यार ज़िंदगी बुलंद हुआ है, मुझे बताएं। आवाम आज भी टकरें खा रही है, अपनी मदद आप वो कोर्टों में जाके केस कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये म्यार ज़िंदगी बुलंद हुआ है? अगर म्यार ज़िंदगी बुलंद करना होता तो ये हज़रत उमर का दौर देख लें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रात को निकलते थे और कहते थे, तमाम घर नज़र उनकी तमाम घरों की तरफ होती थी, कोई भूखा ना सोए, ठीक, किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक है। ऐसी हुकूमत होती है। आपका मतलब ये कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम नहीं हुआ? ग्राउंड रियलिटी पे बिल्कुल काम नहीं हुआ। देखिए, हुकूमतें ऐसी नहीं चलती। हुकूमतें ऐसी नहीं चलती कि आप अपने बिज़नेस कर रहे हो, आप अपने AC के महलात में बैठे हों, ठीक है, और आप कहें जी कि हमारा जो है म्यार बुलंद हो गया ज़िंदगी का। ऐसे ज़िंदगी के म्यार मेरा भाई बुलंद नहीं होते। सर बताइएगा, एक तरफ आप अभी बिल्कुल नौ आमोज़ हैं सियासत में इस हल्के की, दूसरी तरफ 15 साल की इक़्तिदार है, वहाँ पे अवामी हमायत है उनकी, हुकूमती मशीनरी उनके साथ है, तो उनसे टक्कर ले रहे हैं। आपको ये लगता नहीं महंगा पड़ेगा आपको?
یہ دیکھیں، اب جیسے کہ آپ کی مہربانی، آپ بھی مجھے آپ نے انٹرویو کر رہے ہیں میرے پاس آ کے، دیکھیں یہ آپ میرے حلقے کی عوام سے پوچھیں کہ میں نیا ہوں ان کے لیے، یا میں اپنی وسیب کا ہوں، یا میں اپنی علاقے کے عوام کی تکلیفیں محسوس کر کے ان کے لیے لڑ رہا ہوں. اس میں میرا بھائی یہ بات نہیں ہوتی. لیکن دیکھیں، مخالفین کی طرف سے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر رہا ہوں. دیکھیں چیزوں کو میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں پچھلی گورنمنٹ میں بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور میں اداروں کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں. ادارے ہمارے بہترین ادارے ہیں، پاکستان کے اچھے ادارے ہیں. ہمارے اداروں میں انٹیلیجنٹ جو ہیں وہ لوگ سرو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اگر عوام کو 15 سال میں اگر ہم جھوٹ بول کے، ٹھیک ہے جی، ان کا شعور جو ہے وہ دبا کے رکھیں گے تو پھر ہم ویسی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے. یہ جو اداروں کی بات ہے، جو حکومتی مشینری کی بات ہے، یہ سب کا رائٹ ہے، یہ ہر پاکستانی کا رائٹ ہے، کیونکہ یہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے. یہ قائد اعظم نے جو ملک بنایا تھا یہ سب کے حقوق کے لیے بنا ہے. اس میں ہر بندہ جو ہے اپنے رائٹ کے لیے لڑ بھی سکتا ہے، ہر ادارے میں جا سکتا ہے. ادارے بند نہیں ہوتے، اداروں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر پاکستانی کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ہر پاکستانی جا کے اپنے حق کے لیے، اپنے رائٹ کے لیے اپلیکیشن بھی دے سکتا ہے، منظوریاں بھی کروا سکتا ہے. دیکھیں میری بات بتائیں کہ جو نمائندے ہوتے ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایس، وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بٹھائے جاتے ہیں. عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، عوام کے نمائندے ہیں. وہ اگر ان کو نمائندہ بنایا گیا اور عوام کے لیے وہ جسٹس نہیں کر رہے تو پھر ایسے ہم جیسے مخدوم شہزاد بہت سے پیدا ہوں گے، بہت سے مخدوم شہزاد ان کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بنیں گے، چونکہ عوام کو ان کا حق نہیں مل رہا، عوام کو ان کا رائٹ نہیں مل رہا. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ادارے جو ہیں وہ الحمدللہ سب کے سانجھے ادارے ہیں. ہم ٹیکس دے کے اپنے پاکستان کو چلا رہے ہیں. عوام، آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو ہر چیز جو ضروریات زندگی ہے اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، کھانے پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب تو جو ہمارے اندر جا رہا ہے کھانے پینے کا اشیاء، اس میں بھی ٹیکس ہے، پانی میں بھی ٹیکس ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہوا ہے، میں تو کہتا ہوں اس میں بھی ٹیکس ہے، ٹھیک ہے. چونکہ ہماری بجلی چلتی ہے، ہماری دوسری اور ضروریات جو ہے چل رہی ہیں، تو ہم ہر جگہ ٹیکس دے رہے ہیں. ہمارا رائٹ ہے، ہم اپنے اداروں سے ہر طرح کی ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں اور کام بھی لے سکتے ہیں. یہ ایسی باتیں ہیں. مشینری ٹھیک ہے، جو حکومت جو ہوتی ہے ان کو زیادہ فیور دی جاتی ہے، لیکن ابھی اللہ کے گھر اندھیر نہیں ہے. ابھی بھی ایسے الحمدللہ حکومتی عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں، اعلیٰ عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں، جو حق، سچ اور ایمانداری سے اور نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. وہ ایسے لوگ ہماری بھی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میری عوام، جو میرے علاقے کی عوام ہے، میں بہت سے ایسے علاقے ہوں گے جہاں پہ عوام کو مشکلات ہیں، لیکن چونکہ میں اپنے علاقے کی نمائندگی کر رہا ہوں تو میں سر فہرست اپنے علاقے کو دیکھ رہا ہوں. تو میرے بھائی، میرے عوام جو ہے بہت بھولی ہے، ٹھیک ہے جی، پریشان حال ہے، اور میں ان کے صدباب کے لیے ان کو نکلا. اپنے رائٹس کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہمارے رائٹس ہیں. انشاءاللہ ان کا شعور جاگتا جا رہا ہے، اور میں انشاءاللہ اپنی عوام کو کہتا ہوں کہ فکر نہ کریں، میں ہوں نا. آپ فکر نہ کریں، آپ آرام سے سوئیں گے، ایک دن آئے گا اور میں آپ کے لیے انشاءاللہ انہی سڑکوں پہ آپ کی خدمت کر رہا ہوں گا، اور اس طرح خدمت کرتا ملوں گا. آپ نے کچھ پروجیکٹس پہ کام شروع کروایا، جس طرح ٹھٹھا سے پلچودہ روڈ ہے، اس کا آپ نے سنگ بنیاد بھی رکھوایا، اور اس طرح کچھ اور پروجیکٹس ہے. پانی کا پروجیکٹ لے کے آیا آپ، ریسکیو 112 کا پروجیکٹ لے کے آئے. لیکن اس میں آپ کو دوسرے مخالفین کی جانب سے، جو ابھی ہمارے منتخب ایم این اے، ایم پی ایز ہیں، اس گروپ کی جانب سے آپ افتتاح کر کے نکلتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ان کی تصویریں آ جاتی ہیں. تو اس میں سچائی کیا ہے؟ کون یہ سارے کام کروا رہا ہے؟ آپ کروا رہے ہیں، وہ کروا رہے ہیں، یا یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پروجیکٹ میری وسعت سے ہو، یا جس میں کوشش کر رہا ہوں، یا جس میں میری کاوشیں ہیں، اس کو میں پائے تکمیل تک پہنچاؤں. دیکھیں میں گراؤنڈ ریئلٹی پہ چلنے والا بندہ ہوں، میں پراپر ورک کرنے والا بندہ ہوں. جو چیزیں میں نے کی ہیں الحمدللہ وہ میں نے اپنی عوام کو کہیں نہ کہیں ضرور دکھائی ہیں. عوام کے سامنے کھلی کتاب ہے، میرے کام بھی کھلی کتاب ہے، میری کاوشیں بھی کھلی کتاب ہیں. ہاں، تنقید کرنے والے، دیکھیں بھائی، تنقید نہیں ہوگی تو میری اب اتنی تیزی سے شہرت بڑھتی جا رہی ہے. میں ڈیلی اتنا مجھے ڈفرینٹ دیہات میں میرے سے ٹائم مانگے جا رہے ہیں، میں جلسے کر رہا ہوں، میں کٹ کر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا کرتا جا رہا ہوں. لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے، جو پڑھی لکھے عوام ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے. جو 1122 کا آپ نے ذکر کیا ہے، 1122 کا جو پروجیکٹ ہے، یہ
میں نے اپنی تقریر میں بھی یہ بتایا تھا، وضاحت کی تھی کہ یہ 1122 کا جو پروگرام ہے یہ میری ٹھٹھا کی عوام نے، میرے علاقے کی عوام نے، میرے جانی کی عوام نے کورٹ میں کیس کیا ہوا تھا 2019 میں. یہ کورٹ میں کیس کیا ہوا تھا، یہ سوئے ہوئے تھے. یہ سیاستدان بالکل اپنی چادریں اوڑھ کے ٹھنڈے کمروں میں سوئے ہوئے تھے. اگر یہ نہ سوئے ہوتے تو میری عوام کیوں کیا کہہ رہی ہوتی، وہ کیوں کورٹوں میں جا رہی ہوتی. ان کا کام تھا یہ کرنا، نہیں ہوا. ابھی کچھ دن پہلے ان کی طرف سے سن لیں میں مجھے ذرا بریف کرنے دیں. تو یہ کورٹ کی طرف سے ایک ڈیسیژن آیا تھا 1122 کا کہ اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے فوراً. اچھا، وہ سلسلہ آگے انہوں نے بڑھنے نہیں دیا 2019 سے، نہ خود کیا نہ کرنے دیا گیا. اب جب کہ میں آیا تو میں نے اسی کورٹ کے فیصلے کو پکڑا اور میں نے اپنی عوام کے لیے آواز بلند کی اور میں گیا دفتروں میں جا کے بیٹھا کہ بھئی یہ فیصلہ عدالت کا ہے، اس پہ امپلیمنٹ کریں. انہوں نے کہا جی کہ اس میں وہی ایک طریقہ کار ہے کہ جی ہم پھر ایک آفس بنائیں گے اور فنڈ ریلیز ہوگا اور یہ وہ. میں نے کہا جی ہم آئیں سوچتے ہیں اس کا حل کیا ہے، ہم حل کی طرف جاتے ہیں. میں نے کہا میں اپنی ورکنگ کر کے آیا ہوں، اس کا حل یہ ہے کہ میرے ہاسپٹل ٹھٹھا کے ہاسپٹل کے ساتھ کچھ فلیٹس ایسے پڑے ہوئے ہیں جو خالی پڑے ہوئے کھنڈر بن رہے ہیں، ہم کیوں نہیں ان کو استعمال میں لے کے آتے. تو میں نے حکام بالا سے اپیل کی کہ یہ جو ہاسپٹل کے جو فلیٹس پڑے ہوئے ہیں اس میں سے کسی ایک فلیٹ کو ہم کارآمد کریں اور 1122 کو دے دیں. وہاں پہ شیڈ بھی موجود ہے، وہاں گاڑیاں کھڑی ہوں گی، وہاں پہ مجھے 2 گاڑیاں دے دیں کم از کم، ٹھیک ہے، اور مجھے فائر بریگیڈ ضرور دیں. بیکاز کہ آج نہیں کل کو کوئی فصل جل جاتی ہے، کسی گاڑی کو گرمی کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے، کسی گھر میں شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے تو کل کو ہمیں اس کی بھی ضرورت پڑے گی. تو کیوں نہ ہمیں آج ہی دے دیں. تو وہ الحمدللہ ٹیم بھی آئی اور انہوں نے وزٹ بھی کیا اور انہیں فلیٹ کو اپروو بھی کیا. اس کی نشاندہی، اس کی نشانی آپ کے میرے بالکل میں نے اپلوڈ بھی کیا، لوگوں نے بھی دیکھا، اپریشیٹ بھی کیا اور وہ خود بھی بریف کر کے گئے. تو انہوں نے رکوا دیا. انہوں نے کہا جی ملتان سے کیوں آئے گی، ٹھیک ہے، یہ خانے وال کا حصہ بنتا ہے، خانے وال سے آئے گی. بھائی یہ پاکستان ہے، ملتان سے آئے گی، کہیں سے آئے گی. کام تو ہونا نہیں، میری عوام یار، میری عوام روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، روز بیچارے مر رہے ہیں، ان کو فوراً چاہیے. آپ پھر رکوا دیں گے تو کیا وہ کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس ٹھٹھے میں ایک بھی ایمبولینس نہیں ہے. یہ کون سنے گا؟ ایڈمنسٹریشن سنے گی، کوئی اور سنے گا؟ سیاستدان تو سننے کو تیار نہیں ہے، 15 سال سے تیار نہیں ہے. تو میں نے اس پہ آ کے تھوڑا سا ورک کیا اور کام رکوا دے گیا. اس کے علاوہ آپ کا اور کیا سوال تھا بھائی؟ ٹھٹھا سے پلچدہ روڈ جو ہے وہ بھی آپ نے اس کا بھی اچھا اس کا میں بریف کر دوں. دیکھیں آج کچھ تنقید کر رہے ہیں لوگ کہ بھائی یہ کیسے کام کروا سکتے ہیں، ہم ایم پی ہیں، ہم تو بھائی ایم پی ایم این اے کیا باہر ہیں پاکستان سے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ انسانوں نے منتخب کیا ہے، عوام نے منتخب کیا ہے. ان کا بھی ایک لمٹ تک ان کا فنڈ ہوتا ہے، سالانہ فنڈ ہوتا ہے. بھائی میں آپ کو بتا دوں وہ فنڈ جو ہے جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فنڈ کی باری ڈی سی او صاحب کی آ جاتی ہے، ایڈمنسٹریشن کی آ جاتی ہے. کچھ فنڈ ان کے پاس ہوتا ہے، کچھ فنڈ ڈائریکٹ اداروں کے پاس ہوتا ہے. اگر اداروں کے پاس نہیں ہوتا تو پھر اے ڈی پی میں فنڈ پڑا ہوتا ہے. یہ ہر بندہ اس فنڈ کو اویل کر سکتا ہے. شعور ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فنڈ کیسے ملتے ہیں، کیسے ہے. اس پہ کسی کو کوئی ممانت نہیں ہے. آپ جائیں، آپ اپنے حق کے لیے لڑیں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اور جب کوئی پروجیکٹ کسی کے نام پہ ایشو ہو جاتا ہے تو وہ پروجیکٹ اسی کے نام پہ رہتا ہے، وہ فنڈ اسی کے نام پہ رہتا ہے. کوئی اس کو اور ہائی جیک نہیں کر سکتا. یہ پاکستان کا ہمارے اداروں کے رول ہیں، کچھ رولز ریگولیشن ہیں. ان رول ریگولیشنز کو سمجھیں. آپ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. بالکل جی بتائیے گا ان کو کیا تکلیف ہے آپ سے؟ جو بھی آپ کام شروع کرتے ہیں وہ کیوں رکواتے ہیں؟ آپ کی شہرت سے وہ خائف ہیں؟ دیکھیں میری ہو سکتا ہے سارے ہمارے بھائی ہیں، میری شہرت سے خائف تو مجھے اس سے دیکھیں میں آگے بڑھنے والا بندہ ہوں، آگے چلنے والا بندہ ہوں. مجھے کسی سے نہ میں پیچھے رائٹ دیکھنے والا ہوں، نہ لیفٹ دیکھنے والا ہوں، نہ پیچھے دیکھنے والا ہوں. میں صرف اپنی ڈائریکشن آگے رکھتا ہوں. دیکھیں میری شہرت سے وہ خائف ہیں یا نہیں ہے مجھے یہ نہیں پتا، لیکن ان سے ایک بہت ریکویسٹ ہے کہ پلیز کام آپ بھی کریں لیکن کام نہ رکوائیں. عوامی کام ہے، یہ ہونے چاہیے. کام ہے، یہ ہونے چاہیے. کوئی بھی کروائے، آپ کرائیں یا وہ یہ کروائیں. کیوں رک رہے ہیں؟ یہ رکنے نہیں چاہیے. دیکھیں اسی وجہ سے تو میں آج سیاست میں نے قدم رکھا ہے، میں آیا ہوں، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ یہ میری شہرت کو دیکھ رہے ہیں، میرے جذبے کو دیکھ رہے ہیں. ان جذبوں کو دیکھتے ہوئے یہ کام رکوانا شروع ہو گئے ہیں. نہ رکوائیں. ان سے میں اپیل کرتا ہوں کام ہونے دیں. عوام بہت تنگ ہے، 15 سال ہو گئے ہیں آپ کو ان کو رلاتے ہوئے
اور آپ نے کتنا رلانا ہے, کتنی ٹھوکریں دینی ہیں ان کو, بہت ٹھوکریں کھا چکے ہیں وہ. میں نے یہ روڈ کا جو کام ہے آج سے کوئی 8-9 ماہ پہلے ادارے سے ریکویسٹ کر کے شروع کروایا تھا, جو پچھلی گورنمنٹ میں تھا منصوبہ, ٹھیک ہے. اس میں نے پیچ ورک شروع کروائے تھے, جو 32 پل سے اپنا 14 پل تک پیچ ورک ہونا تھا, کہ جب تک روڈ نہیں بنتی تب تک چلیں, ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, یہاں کے کھڈے اتنے بڑے بڑے ہیں, لوگ بیچارے موٹر سائیکلوں سے گرتے ہیں, لوگ گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کھڈوں کی وجہ سے, اور بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو کوئی چلیں تھوڑا سا ایک سسٹم ٹھیک ہو جائے ہمارا. وہ میرا کام شروع ہو گیا, اور پھر اس کے بعد وہ بھی کام رکوا دیا گیا, اس میں بھی روڈیں ڈالنے شروع کر دی انہوں نے. یہ 8 ماہ پہلے کی بات ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں پھر میں نے PC1 کے لیے کوششیں شروع کر دیں, وہ PC1 ہو گیا. PC1 کے بعد ایک تجویز بن گئی, اس کے بعد پھر وہ تجویز جب بن جاتی ہے پھر وہ ADP میں چلی جاتی ہے, وہ ADP سے اپروو ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ انشاءاللہ یہ روڈ کا میرا مقصد ہے, میرا تہیہ ہے, میرا پلان A بھی ہے اور پھر پلان B بھی ہے اس روڈ کے لیے. اگر کوئی رکوائے گا, پھر کوئی مسئلے آئیں گے تو پھر ہم اور طریقے سے اس کو. ابھی اس کا روڈ کا سٹیٹس کیا ہے؟ روڈ وہ بنے گا, رک گیا ہے یا کیا؟ جی مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ یہ 3 to 4 months میں یہ روڈ بننا سٹارٹ ہو جائے گا. کارپیٹ روڈ بنے گا انشاءاللہ, ڈیفینیٹلی کارپیٹ روڈ تو ڈیفینیٹلی کارپیٹ ہوگا, یا مطلب وہ اس کو وہ ریپیئر کر کے دفعہ؟ نہیں, یہ روڈ پراپر جو ہے روڈ دوبارہ سے بلڈ ہوگا, ٹھیک ہے جی. اس روڈ میں روڑی بھی ڈلے گی, جو اس کا مکمل پراپر جی. اور یہ روڈ جو ہے یہ پہلے 18 تھا, اب یہ 22 فٹ کر دیا ہے, تھوڑا وائڈ کر دیا گیا ہے تاکہ یہ روڈ پہ تھوڑا کراسنگ جو ہے ایزیلی کراسنگ ہو سکے. سر بتائیے گا, اس روڈ کو خاص طور پہ میں بار بار ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ عوامی مسئلہ ہے یہ بہت عرصے سے. کیا آپ نے بھی اس روڈ کو قربانی کا بکرا دن سمجھا ہوا کہ اس روڈ کا نام لے کے میں الیکشن لڑوں, شاید کوئی جیت جاؤں اور بعد میں پھر غائب ہو جاؤں؟ اس طرح کا کوئی سین تو نہیں ہونے والا؟ اچھا, میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں کہ بھائی یہ روڈ جو ہے, یہ روڈ تو بہت پیچھے والی بات رہ گئی ہے. میں تو اپنے سارے علاقے کے روڈ بنانا چاہتا ہوں. میں انشاءاللہ NA کے روڈ بھی بناؤں گا. یہ صرف PP تک نہیں بات رہے گی. میں NA کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں NA کی طرف بھی دیکھوں گا انشاءاللہ. میں جہاں جہاں عوام کو تکلیف ہے وہاں وہاں آواز بلند کروں گا, وہاں مخدوم شہزاد کھڑا ہوا پائیں گے, ٹھیک ہے. اور رہی بات کہیں اور جانے کی, جیتنے کی, کرنے کی, بھائی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, میرے والد صاحب, ہمارا یہ گھر ہے, میری رقبہ ہے یہاں پہ, میری زمینیں ہیں یہاں پہ. سننے میں ہے کہ پہلے بھی روڈ آپ کے والد صاحب نے بنوایا تھا؟ جی, میرے والد صاحب نے آج سے 17-18 سال پہلے یہاں پہ روڈز بھی بنائے, اور لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں. آج بھی لوگوں کے لیے علاقے کا پیار ان کے لیے موجود ہے, اور وہ حاجن شیخ دربار میں وہ دفن ہے. میں نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے, میرے آباء و اجداد ہیں یہ. میں کیسے اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ اگر میں کمروں میں بیٹھنے والا ہوتا, AC میں بیٹھنے والا ہوتا, تو میں غریبوں کے لیے ان کی پریشان حالی کو دیکھتے ہوئے روڈوں پہ نہ کھڑا ہوتا, میں کوڑے کی صفائیاں نہ کروا رہا ہوتا, اور میں یہ کام نہ کروا رہا ہوتا. مجھے تکلیف ہے, میں یہ گرمی برداشت کروں گا, میں ہر طرح کی سختی جھیلوں گا. میں اپنے عوام کو پریشانیوں سے نکالنا چاہتا ہوں. میں اپنے پڑھے لکھے بچوں کو نوکریاں دلوانا چاہتا ہوں. میں اس علاقے کی تقدیر بدلنا چاہتا ہوں. بتائیے گا, اب اگر الیکشن جو آنے والے ہیں 2023 میں ہوتے ہیں الیکشن, تو کس پارٹی سے آپ انتخاب لڑیں گے, اور کس پارٹی سے آفر ہوئی ابھی تک آپ کو ٹکٹ کے لیے؟ جی, میرا ڈیفرنٹ پارٹیوں سے رابطہ چل رہا ہے, مجھے بلایا بھی جا رہا ہے الحمدللہ. ڈیفرنٹلی جیسے ایک حلقے میں شہرت ہوتی ہے, جس کے ساتھ عوام ہو, جس کے ساتھ ایک عوام کا جھنڈ ہو, وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے, وہ سلسلہ نہیں رک سکتا. پارٹی بھی اس کو پریفر کرتی ہے؟ جی, پارٹی بھی پریفر کرتی ہے, اور مجھے کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے, بہت سی جگہوں سے کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ فیصلہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑا ہوا ہے کہ جو میرے لیے بہتر ہو اور میں اپنی عوام کے لیے بہتری لا سکوں, میں انشاءاللہ اپنی عوام کے فیصلے کے ساتھ چلوں گا. ٹکٹ ہولڈر کا کیا بنے گا اگر آپ کو PT سے ٹکٹ مل گیا تو؟ دیکھیں, میں یہ وقت سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں, اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. جس جگہ سے بھی میں کھڑا ہوں گا انشاءاللہ, پھر وہی بات ہے, میرا سب سے پہلا نظریہ ہے میرے علاقے کا کام, میرے علاقے کی خدمت, اور میری عوام کے ساتھ میں کھڑا ہوں. صحیح. اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو آزاد بھی آپ لڑیں گے؟ دیکھیں, میں تو ڈیفینیٹلی ابھی اپنا انٹروڈکشن پورے علاقے میں دے رہا ہوں اور خدمت کر رہا ہوں. کام کا سلسلہ ہم نے شروع کر دیا ہوا ہے, اور
دیکھیں یہ فیصلے تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیے میں نے، ٹھیک ہے، صحیح۔ چونکہ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کے، اللہ کے ساتھ جب آپ تجارت کر لیتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر سارے فیصلے ادھر سے ہوتے ہیں۔ مطلب جو کہ اللہ کو آپ منظور ہوگا، آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا، سب کچھ اللہ نے کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ ہی کرتا ہے، بالکل۔ اللہ ہی کرتا ہے، اور جب رخ چینج ہوتے ہیں تو کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا، انسان کو بھی نہیں پتا ہوتا، یہاں تو ایک ایک پل میں، ٹھیک ہے، ایک ایک ٹائم میں رخ چینج ہو جاتے ہیں، صورتحال بدل جاتی ہے۔ تو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں وقت سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، تو کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے جی، جو بہتر ہوگا عوام کے لیے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ بالکل، یہ تھے مخدوم شہزاد حسین جو حلقہ پی پی 210 میں ایم پی ایک سیٹ پہ الیکشن لڑنے والے ہیں۔ انہوں نے واقعتاً گراؤنڈ ریالٹیز پہ کام کیا ہے اور اپنے مخالفین کو ٹکر دینے کی کوشش کی ہے۔ پہلے حلقہ پی پی 210 اور جہاں پہ ابھی افتخار نذیر گروپ کی حکومت ہے، وہاں پہ ان کے مقابلے کا بندہ کوئی نہیں تھا، اور عوام کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ شاید ابھی پھر وہی الیکشن جیتیں گے اور ان کے ٹکر کا بندہ کوئی نہیں آئے گا، لیکن مخدوم شہزاد ان کو ٹکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹیز پہ انہوں نے کام شروع کیا ہے اور دیکھتے ہیں